الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اس کو ہماری برکت نے گھیر رکھا ہے تاکہ اس کو اپنی قدرت کی نشانی دکھلائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بھائیوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے۔ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے ناکام و مایوس واپس آ گئے تھے۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ واقعہ معراج انہی صدموں اور زخموں کو منتقل کرنے کی ایک تدبیر تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ بتایا تھا کہ کفر و شرک میں بھٹکنے والے یہ بدبخت انسان آپ کے مرتبے کو پہچانے یا نہ پہچانے، آپ کی اطاعت کرے یا نہ کرے، مگر ہمارے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب و غریب اور حیرتناک طریقے سے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا اور بے شمار عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ واقعہ معراج عقلی اعتبار سے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت و طاقت کے آگے کوئی عجیب نہیں۔ جب دنیا بھر کے تیز رفتار ہوائی جہاز اور راکٹ انسانوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، تو انسانوں کے خالق کے لیے کون سی تعجب کی بات ہے کہ وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب میں اتنی لمبی مسافت طے کر دے۔ زمین یا سورج 24 گھنٹوں میں کتنی لمبی مسافت طے کر لیتی ہے؟ روشنی کے ایک شاہ ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے؟ بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی اور مغرب میں گرجتی ہے۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، وہ قادر مطلق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے براق برق رفتار میں کیوں نہیں لا سکتا، اور راتوں رات ملکوت السماوات والارض کی سیر کرا کے واپس کیوں نہیں لا سکتا؟ تقریباً 30 صحابہ کرام نے واقعہ معراج کی روایت بیان کی ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ام ہانی کے گھر تھے۔ وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مقام حتیم گئے۔ وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو زمزم سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت لایا جو ایمان حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سب سینے مبارک میں ڈال دیا۔ پھر براق حاضر کیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، طول و عرض میں گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی رفتار کا یہ علم تھا کہ منتہی نگاہ پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لائے۔ یہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام منتظر موجود تھے۔ چنانچہ سارے انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے لائے، جن میں ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: اخترت الفطرۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلے۔ سب سے پہلے آسمانی دنیا یعنی پہلا آسمان آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، آسمان کے خازن نے دریافت کیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پھر سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا معی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر خازن نے سوال کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلوایا گیا ہے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں انہیں یہاں بلوایا گیا ہے. پھر خازن نے یہ کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیا. مرحباً بی فن عمل مجیء جا، مرحبا خوش آمدید آپ کا آنا مبارک ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہاں سے آگے بڑھے تو دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے اور آخر میں ساتویں آسمان پر پہنچے. ہر آسمان پر اسی طرح کے سوالات اور جوابات ہوتے رہے جو پہلے آسمان پر ہوئے تھے، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقاتیں ہوتی رہی. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، حضرت ادریس، حضرت ہارون، غرض یہ کہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آنے پر مبارکباد پیش کی. ساتویں آسمان کے بعد مقام سدرۃ المنتہا آیا. یہ ایک بیر کا درخت تھا، اس کے پھل مکے کے برابر تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر. یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور بھی دیکھا. بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے کہ جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور میں داخل ہو گیا اسے دوبارہ داخل ہونے کا قیامت تک موقع نہیں ملتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا اور بے شمار عجائبات خداوندی کا مشاہدہ کیا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے. نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور نمبر 3 شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ. وما علینا البلاغ المبین.